بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. جہاں قدم مبارک لگا ہے وہاں کی روشنی تو میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ سارے صحرا و بیاباں کیسے منور ہیں؟ تو فرماتے ہیں مجھے اللہ کریم کی طرف سے یہ بات سمجھائی گئی کہ جہاں تک حضور کی نگاہ پہنچی ہے ہر ذرہ منور ہو گیا. تو جس نگاہ پاک نے صحرا و بیاباں کو روشنی عطا کر دی، جب کوئی ایمان لا کر آپ کے سامنے پہنچتا تھا تو ایک نگاہ میں صحابی بن جاتے. مرد آیا صحابی، عورت پہنچی صحابی، بچہ پہنچا صحابی، بوڑھا پہنچا صحابی. جو خدمت عالی میں پہنچا ایمان لا کر بیک نگاہ. صحابی کا معنی یہ ہے کہ جتنے اوصاف جمیلہ قرآن حکیم نے بیان فرمائے ہیں ان کا مثالی مسلمان بن جائے. انبیاء کے بعد کوئی غیر صحابی اس کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکے، اور مجسم وہ شخص بن جائے جس کے بارے قرآن اطلاع دیتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. تو یہ مارکا تو ان کا ایک نگاہ میں سر ہو گیا. یہ کمال صحابیت ہی تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے توحید باری کا اقرار کر لیا تو دنیا کفر کی ساری طاقتیں سر پھوڑ کر بیٹھ گئی. کوئی ان کی زبان سے پھر یہ بات نہ نکلوا سکا کہ ہم اس کا اقرار نہیں کرتے. کتنی عجیب بات ہے. صحابیت کا حال یہ تھا کہ ان کی پسند ختم ہو گئی تھی. آپ اندازہ کریں کتنا مشکل ہے کہ حضور نے کہہ دیا تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا تو دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، 13 سال اذیتیں برداشت کرتے رہے اور کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. کتنی عجیب بات ہے. آپ کسی کو حکم دے دیں کہ تو مار کھاتا رہے، تکلیف برداشت کرتا رہے، تانے سنتا رہے، تجھے جواب نہیں دینا، تجھے مقابلے میں ہاتھ نہیں اٹھانا. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکی. جذبات کو بھڑکا کر لڑا دینا تو چیونٹی کو بھڑکا کر شیر سے لڑایا جا سکتا ہے. اب وہ مر جائے، آدمی کے جذبات کو بھڑکا کر دیوار سے ٹکرایا جا سکتا ہے، لیکن اس قدر توازن پیدا کر دینا اور جذبات پر اتنا قابو عطا کر دینا کہ بغیر حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جذبات میں کوئی جنبش ہی نہیں ہوتی. کتنی عجیب بات ہے. اگر لڑتے نہیں تو یہ تو کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ان کافروں کے حق میں بد دعا کر دیجئے. اتنا نہیں کرتے تو ہماری حفاظت کی دعا فرما دیجئے. آپ پوری حدیث میں، پوری سیرت میں یہ بات بھی تلاش نہیں کر سکتے. یعنی انہیں مار کھانے میں ہی لطف آتا تھا کہ یہی حق ہے ہمارا، ہمیں حضور نے مار کھانے اور برداشت کرنے کا حکم دے دیا. اب حق تو یہ تھا کہ جو 13 برس مار کھاتے رہے انہیں اللہ کریم مکے پہ غلبہ دے دیتا، لیکن رب بے نیاز ہے. اس نے حکم دے دیا میرے حبیب نے کہہ دو گھر بار چھوڑ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا تو اہل مکہ ہجرت سے روکتے تھے اور وہ چھپ چھپ کر ہجرت کرتے تھے. کتنی عجیب بات ہے کہ کافر بھی روکتے تھے یہ نہ جائیں. حلیت الاولیاء میں ایک دن میں دیکھ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ نے جب ہجرت فرمائی تو غریب عورت تھی، اہل مکہ سے چھپ کر نکلی، کوئی زیادہ راہ ساتھ نہ لے سکی. رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اس نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا. راستہ بھی بچ کر چلتی تھی کہ میں غریب ہوں، تنہا عورت ہوں، جس کافر نے دیکھا پکڑ کر مکہ واپس کر دے گا. اور سارا دن پیدل چلتی رہی، سارے دن کی پیاس، تھکاوٹ، صحرا کی گرمی برداشت کرتی رہی، لیکن اس کے قدم مدینہ منورہ کو بڑھتے رہے. تو فرماتی ہے حتیٰ کہ سورج نے تھک ہار کر سر جھکا دیا، غروب ہونے کے قریب آیا تو
تو میں نے دیکھا میرے پاس تو پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے. چلو پیاس نہ بجھاتی، روزہ تو افطار کرتی، لیکن خدا واقف ہے میرے حال سے. میں چلتی رہی. فرماتی ہے جیسے سورج ڈوبا تو مجھے سر پر اس طرح سے آواز آئی جیسے کوئی تیزی سے اڑتا ہوا پرندہ گزرتا ہے اور اس کے پروں کی آواز آتی ہے. تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان سے ایک ڈول نیچے گرتا ہوا آ رہا تھا. وہ میرے پاس آ کر رک گیا. فرماتی ہے میں نے پانی پیا، ٹھنڈا، لذیذ اور شیریں، جس نے دن بھر کی نہیں زندگی بھر کی پیاس ختم کر دی. اور اس کے بعد مرنے تک فرماتی ہے مجھے یہ حسرت ہی رہی کہ کبھی مجھے پیاس لگا کرتی. بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی. فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے جاتی تو عین دوپہر میں طواف کرتی کہ کبھی پیاس لگے، پیاس کا بھی مزہ تو دیکھو. اتنی دل نوازیاں، اتنی نوازشیں، اتنے کرم، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم شہر کیوں چھوڑیں جب آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو ان کافروں کو یہاں سے نہیں فرمایا. نہیں، جب حضور نے حکم دے دیا تو پھر اس میں سوچنے کی تو کوئی بات ہی باقی نہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ جو کفار اور مشرکین سے بھاگ کر یا جان بچا کر مدینہ منورہ جاتے ہیں، مجھے یہاں اس رائے سے اختلاف ہے. میری یہ رائے نہیں ہے کہ مومنین جان بچا کر گئے تھے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف اللہ کا حکم تھا، اس کی اطاعت میں وہ لوگ نکل گئے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اہل مکہ کے اکثر لوگوں نے، اکثریت نے حضور کی قدر نہ کی. مدینہ منورہ والے مدینہ سے چل کر وہاں پہنچے کہ حضور ہمارے ہاں تشریف لائے. اور جب انہوں نے یہ دعوت دی تو انہی میں سے ایک نے کہا کہ سوچ کر دعوت دو. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہم آنے کی دعوت دینے کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے کفر کو تم نے چیلنج کر دیا. وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے، تمہارے گھر تباہ کریں گے، تمہاری اولادیں قتل کریں گے، تمہیں لڑنا ہوگا. یہ سوچ کر دعوت دو. تو انہوں نے کہا ہم یہ سارا کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ جو آئے گا ہم برداشت کریں گے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں ضرور دعوت دیں گے. تو یہ رب کی تقسیم تھی کہ جہاں بیت اللہ مکہ مکرمہ میں کھڑا ہے، وہاں نہ صرف مکہ بلکہ بیت اللہ بھی گنبد خضرا کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے ہے. اس سعادت سے مکہ کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے معلوم کر دیا اور مدینہ کو منور فرما دیا کہ مکہ کے بسنے والوں نے، ان میں سے اکثریت نے حضور اقدس کی اس عظمت کو نہ پہچانا تو مکہ کی زمین آج تک ترستی ہے گنبد خضرا کو. اگر بیت اللہ کے ساتھ وہاں گنبد خضرا بھی ہوتا تو کیا ہوتا؟ میرے اپنے خیال کے مطابق ہجرت اس لیے تھی، ورنہ وہ قادر کریم جو ہجرت کے بعد فتح مکہ کرا سکتا ہے، وہ اس سے پہلے بھی مکے کو فتح کرا سکتا ہے. تو بہرحال جب یہ ہجرت کر کے آئے تو تاریخی اعتبار سے یا اکثر کی رائے کے مطابق تو اپنی کمزوری کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے تھے، چلے آئے. تو مدینہ منورہ آ کر انہیں کون سی طاقت مل گئی کہ اللہ نے حکم دے دیا اب تم جہاد کر سکتے ہو، اب تمہیں اجازت ہے ہاتھ اٹھانے کی. تو وہ شہر سے 150 کلومیٹر دور جا کر ان کے سامنے صف آرا ہو گئے، جو مکہ کی منتخب فوج تھی 1000 آدمی کی، اور چنے ہوئے لڑاکا شاہ سوار تھے، جس میں یہاں 313 تھے، جن میں اکثر بوڑھے اور بچے تھے. اور سارے لشکر کے پاس 6 زریں اور 2 گھوڑے تھے. 8 زریں، 6 تلواریں اور 2 گھوڑے تھے سارے لشکر. یہ سامان حرب تھا. اور کھانے کے لیے 4-5 کھجوریں تقسیم فرمائی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب جہاد کی صفیں بن رہی تھی تو فرمایا یہ کھا پی بھی لو.
کسی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ کیسے لڑیں گے، ہتھیار نہیں ہے، تعداد کم ہے، کوئی قوت نہیں، طاقت نہیں، کھانے کو کچھ نہیں. اس لیے کہ ان کے وجود کا ہر ذرہ منشأ باری اور منشأ نبوت کے تابع ہو چکا تھا. انہیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، سننا اور عمل کرنا ان کا کام تھا. اسی لیے قرآن کریم خبر دیتا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، یہ دیوانے ہیں، یہ کٹ جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، جاؤ ان کی طرف سے جا کر لڑو. تو انہیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ بیک نگاہ ان کے رگ و پے میں اللہ کا ذکر جاری ہو گیا. ہم وہ خوش نصیب نہیں ہیں، ہم میں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں 14 صدیاں حائل ہیں. ہم یہ نعمت کہاں سے لیں؟ تو یہ برکات نبوت ہے میرے بھائی. جب نبوت باقی ہے، تعلیمات نبوت باقی ہے، تو برکات نبوت کا بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے. تو رب جلیل نے اپنی مخلوق کا ایک حصہ اس کام کے لیے منتخب فرما لیا. ای سعادت بزور بازو میں تانا بخشت خدائے بخشت. وہ خود کسی کو عطا فرما دیتا ہے کہ حضور کی نگاہ جن پر پڑی تھی، ان کی نگاہ جن پر پڑی وہ تابعی بن گئے. تابعین کی نگاہ جن پر پڑی تبع تابعی بن گئے، اور تبع تابعین کے بعد ایک پورا تسلسل چل پڑا کہ لوگ بزرگان دین کی خدمت میں پہنچتے، زانو ادب طے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور ان کی مجالس سے ان انوارات کو اخذ کرتے جو انہوں نے اپنے پہلوں سے لیے تھے. تو ان کے رگ و پے میں بھی ذکر الہی جاری ہو جاتا ہے. اور جب ذکر خون کا حصہ بنتا، دل کی دھڑکن بنتا ہے، تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ بدن میں ایک لوتھڑا ہے، بگڑ جائے تو سارے بدن کو بگاڑ دیتا ہے. وَإِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سدھر جائے تو سارے جسم کو سدھار دیتا ہے. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، غور سے سن لو، یہ قلب ہے. تو اہل اللہ نے نسل بعد نسل عمریں صرف کر کے، مجاہدے کر کے، محنتیں کر کے ان نعمتوں کو حاصل کیا اور آنے والی نسلوں کو پہنچایا. اور یہ بنیاد ہے میرے بھائی، یہ تخم ہے، یہ بیج ہے. جب تک یہ دل میں بویا نہ جائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عبادات بھی محض ایک ورزش ہی بنی رہتی ہیں. آدمی کو عبادات میں وہ لذت نصیب نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو روبرو دیکھتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری بیشتر عبادات ہمیں برائیوں سے روکنے سے معذور ہو چکی ہیں. ان میں کیا طاقت نہیں. ہم حج کرتے ہیں، حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ زندگی میں رب کریم نے ایک بار فرض فرمایا کہ ایک دفعہ حج کر لینے سے انسان ساری زندگی کے لیے سدھر جاتا ہے. ہم تو ہر سال کرتے ہیں اور سدھر دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بازار میں، میدان عمل میں ہم جائیں تو نمازی اور بے نماز، حاجی اور غیر حاجی کے عمل میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. شاید اس لیے کہ ہم نے یہ پریکٹس تو اپنا لی ہے، لیکن وہ پودا اپنے دلوں میں نہیں، جس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کے دل روشن ہوں، سینے منور ہوں، خون کی گردش، دل کی دھڑکن سے اللہ کا نام نکلتا ہو. اور یہ ہے برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مرد و عورت دونوں کا حق ہے. جس مرد کو یہ نعمت حاصل ہو وہ کم از کم اپنے گھر کی خواتین تک ضرور پہنچے، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو یہ ضرور سکھائے. اس کے ساتھ جب یہ دل میں اللہ اللہ کا پودا پنپتا ہے تو عجیب بات ہے کہ اخلاقیات، ایمانیات، اعتقادیات، اعمال، ہر چیز سدھرنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے تو اس کا یہاں تک تجربہ کیا ہے کہ مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں، اس سے بھی دور سویڈن میں، ناروے میں، وہاں کے لوگوں کو
جو مجھ سے مل سکے میں نے کہہ دیا یار تم کچھ نہ کرو، تم رہنے دو اسلام کو، اللہ کا نام لینا شروع کر دو اور چھوڑو نہیں۔ اور اللہ کی شان ہے جس کافر نے لینا شروع کر دیا وہ مسلمان ہو گئے۔ میں پچھلی دفعہ امریکہ گیا تو دنیا کی ساری بے حیائی جمع کریں تو امریکہ کی نسبت کم ہے، اور امریکہ کی ساری بے حیائی ایک نیو یارک کے مقابلے میں کم ہے۔ پھر نیو یارک میں ایک علاقہ ہے مین ہیٹن، مین ہیٹن سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، میرے خیال میں وہاں شیطان بھی گھبرا جاتا ہوگا کہ اتنی برائی اس کے تصور میں بھی نہیں آتی۔ وہاں ایک خاتون ملی ہم سے تو میں نے اسے یہ تلقین کر دی کہ تم تحقیق کو چھوڑو، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے، نہ یہاں انگریزی میں اسلام پر اتنا لٹریچر دستیاب ہے، اور نہ تم سمجھ سکو گی فوراً۔ تم صرف اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، دل پر خیال کر کے اللہ اللہ کرتی رہو۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے اس کا خط ملا کہ بحمداللہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں صدق دل سے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں نے شہادت دی ہے، اور میرا دل بے قرار ہے یہ بات جاننے کو کہ میرا رب کس بات پہ راضی ہوتا ہے۔ آپ اس کا کوئی انتظام کریں، مجھے کوئی بتائے کہ میرے رب کی رضا کس بات میں ہے۔ مین ہیٹن میں رہتی ہے۔ میں نے اس کا خط پڑھا تو میں لرز گیا کہ خدایا کتنی قوت ہے تیرے نام میں جس سے ہم ناآشنا ہیں۔ تو پھر میں نے ہمارے وہاں ایک دوست ہیں، وہ وہاں یونیورسٹی میں ہے، وہ جنوری میں انہیں چھٹیاں ہو رہی تھی، واپس آ رہے تھے تو انہیں میں نے لکھا کہ آپ واپس نہ آئیں اس طرح کے اور بھی یہ تو میں نے ایک عرض کر دیا آپ کو متعدد لوگ ہیں، میں نے کہا آپ وہ چھٹیاں وہیں گزاریں اور ان کو کم از کم بنیادی ارکان اسلام جو ہے وہ تعلیم کریں۔ اگر ایک اسلام سے ناواقف اللہ اللہ شروع کرے تو اسے نور ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ ہم جو مسلمان نسلن بعد نسلن ہیں، اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو کتنی برکات نصیب ہو۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ ہم اللہ کے مبارک نام کو اپنے دل میں لگائیں، اس کی پاسبانی کریں، اپنے چوک میں یہ نہیں کہتا آپ میرے مرید ہو جائیں، میں یہ نہیں کہتا آپ مجھ سے سیکھیں، مجھے چھوڑیں اور مجھے اپنے حال پہ رہنے دیں، اللہ جیسا میرا ہے ویسا آپ کریں۔ آپ اپنے 24 کا میں یہ دعوت آپ کو ضرور دوں گا، چونکہ یہ دعوت اللہ ہے تو میں یہ دعوت ضرور دوں گا کہ آپ اپنے 24 گھنٹوں میں 24 منٹ نکال لیں جن میں آپ صرف اللہ کا نام، 24 نہیں نکالتے تو 24 گھنٹوں میں 12 منٹ ہی نکال دیں، 1 گھنٹے سے آدھا منٹ لے کے، اور اس میں دنیا واقعات سے یکسو ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں یہ آپ کا آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے یہ آپ کا آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ نیکی کرتے ہیں نہیں کرتے یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ کا بھی اتنا ہی تعلق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میرا ہے، تو پھر میں آپ کے لیے پریشان کیوں ہوتا رہوں؟ آپ کو اپنا جواب دینا ہے، مجھے اپنا دینا ہے، لیکن چونکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ حضرات سے مل کر، متعدد بار ملنے سے کچھ انس ہو گیا ہے، میں یہ مشورہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ 10 منٹ 12 منٹ ایسے ضرور مختص کریں روزانہ جن میں ساری باتوں کو بھول کر صرف اللہ اللہ کریں اور دل پر متوجہ ہو کر اللہ کا نام لیں۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے ذرائع پیدا فرماتا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، جس میں انابت آتی ہے اس کے لیے خود ذرائع ہدایت کے پیدا فرما دیتا ہے، خود ایسی مجالس ایسی محافل ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جہاں اللہ کا نام اسے نصیب ہو جاتا ہے اور اصلاح کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے قرآن حکیم نے ہی ایمان کی وضاحت کر دی، میں اس کا صرف ترجمہ عرض کروں گا کہ جب ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے تو پھر وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کو یہ زیر بھی نہیں دیتا، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کو اپنی پسند اس میں داخل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہ لمحہ تب آتا ہے جب دل ذکر الہی سے روشن ہو جائے
اور اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اختیار کی فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں پڑھ کر بہت دور چلا گیا۔ اللہ کریم ہمیں گمراہی سے پناہ عطا فرمائے اور اپنی ذات کی